بلا جواز بھی اس الیکشن کمیشن نے بہت سارے کام کیے ہیں یا بہت ساری باتیں اگنور کی ہیں. مثال کے طور پہ مریم نواز شریف صاحبہ جب کہتی ہیں کہ ہمارا ووٹ نہیں، ہمارا نوٹ کام نہیں آیا، ہمارا ٹکٹ کام آیا. یہ ایک الیکشن میں کہہ دینا کہ جی ہمارا ٹکٹ سکے کی طرح چلا ہے، یہ اگر کرپٹ پریکٹس کی ایڈمیشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن آپ نے بالکل اس کو اگنور کیا. آپ نے اس الیکشن میں جو 249 کی ہے اس میں بھی مریم بی بی نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اگر آپ نے ووٹ دیا مفتاح کو تو آپ کے گھر کی دہلیز پہ پانی پہنچائیں گے. یہ کیا ہے؟ وہ تو وہ کینڈیڈیٹ کہتا ہے آپ مجھے ووٹ دیں نہ دیں، میں اس پروگرام کو لے کے آیا ہوں کہ آپ کے گھر کا تک پانی پہنچاؤ. پر اگر آپ وہ پرائس آف دی ووٹ کی اجرت ایک قیمت لگا رہے ہوں کہ یہ کام آپ کا یہ خصوصی کام صرف اس صورت میں کریں گے کہ اگر آپ ووٹ دیں گے ہمارے کینڈیڈیٹ کو. پر اس کا بھی الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا. یہ تو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے مفتاح کو یہ بیان. اچھا، اس کے علاوہ چوہی صاحب ڈسکوالیفیکیشن کی بات بھی آپ کی ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ کراچی کا 249 کا الیکشن بھی عجیب ہی ہوا ہے. 21% ٹوٹل ووٹ پڑا ہے اس میں، اور جیتنے والا بھی اور ہارنے والی دو بڑی پارٹیاں جو لڑ رہی ہیں، پیپلز پارٹی پی ایم ایل، ان کو 5% ووٹ ملے ہیں. اب یہ کیا آئرنی نہیں ہے کہ ان میں سے جو بھی جیتے 5% ووٹ لے کے آ کے بندہ وہ جو 3.5 لاکھ لوگوں کی کانسٹیچوئنسی ہے وہ آ کے وہاں پہ بیٹھ جائے. اس سارے معاملے میں چوہی صاحب جو الیکشن کمیشن کا جو رول ہے بڑے حوالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں متنازع بھی ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت تو کہتی ہے سارے کو بدل دیا جائے، نو کانفیڈنٹ کر چکی ہے. مسلم لیگ والے، نون والے کہتے ہیں جی نہیں، اور کسی حوالے سے دوسری پارٹی بھی کہتی ہیں کہ جی یہ کام حکومت کا الیکشن کرانے کا ہے ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی پارلیمان کو آنے نہیں چاہیے، کوئی امینڈمنٹ سجیسٹ نہیں کرنی چاہیے، سارا کا سارا معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دینے چاہیے. تو چوہی صاحب سوال یہ کہ یہ کیا کام الیکشن کمیشن ہی کرے گا جو متنازع بھی ہو رہا ہے تیزی کے ساتھ، اور پھر یہ کسی طریقے سے آئندہ الیکشن جو پھر ہو پائیں گے؟ الیکشن تو جو قانون بنائے گی پارلیمنٹ اس کے مطابق ہی ہوں گے، اور وہ الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے قانون بنانا. تو الیکشن تو انڈر دی لا کرانے پڑیں گے الیکشن کمیشن. اب رہی بات جو تناسب ہے ووٹ کا، وہ بڑا کم رہا ہے، یقیناً بہت ہی انتہائی حیرت انگیز طور پہ کم رہا ہے. اور پر ہمارے قانون کے تحت جو الیکشن کمیشن جس کا کچھ نہیں کر سکتی، قانون کے تحت ہے یہ کہ جس کے ووٹ سب سے زیادہ ہوں، سب میں سے زیادہ ہوں، یہ نہیں کہ ساروں کے باقیوں سے ملا کے اس سے زیادہ ہوں، پر جس کو زیادہ تر ووٹ پڑے ہوں وہ کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ پرنسپل. فرسٹ پاسٹ دی پوسٹ، جو نشان لگی ہوئی ہے اس تک جو سب سے پہلے پہنچ گیا. صحیح. اب وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے. کئی جورسڈکشنز میں یہ ہے کہ منیمم ووٹ جو کاسٹ ہوا ہو، اگر نہ کاسٹ ہوا ہو تو ری پول ہو جاتا ہے. یہ کئی جورسڈکشنز میں ہے، کئی جگہ ہے. کئی جگہ یہ ہے کہ جو جیتنے والا جب تک میجورٹی آف دی ووٹ نہ حاصل کرے، میجورٹی آف دی ووٹ یعنی آدھے سے زیادہ ووٹ حاصل نہ کرے، تب تک ری پول ہوتا رہتا ہے. پر ہمارے ہاں ایسا قانون نہیں ہے. ہمارے ہاں اگر ری پول زیادہ ہوئے تو جھگڑے زیادہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ برداشت لوگوں میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اعتزاز احسن صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں نون لیگ کے امیدوار جو ظاہر NA49 میں امیدوار تھے مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے کہ بیلٹ پیپر اور بیلٹ باکس جو ہیں وہ فوج کے حوالے کیے جائیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف اداروں کی مداخلت کے حوالے سے پورا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر بیلٹ باکس فوج کی حفاظت میں دینے کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے؟ گزشتہ دنوں بلاول بھٹو صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ نے صرف ایک سیٹ آ رہی ہے اور وہ پھر خود فوج کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ بالکل بہت دوہرا تضاد ہے،
معیار ہے اس پہ تو میرا خیال ہے سب بہت لوگ ہنسے، کیونکہ انہوں نے صرف اداروں کی مداخلت نہیں کہی، وہ تو نام لے کے فوج کی مداخلت کی بات کرتے رہے کہ فوج کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، فوج کو قریب نہیں آنا چاہیے پولنگ اسٹیشن، فوج کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ تو یہ رہتے رہے۔ اب خود ہی فوج کو کے حوالے وہ موسٹ سینسیٹیو مٹیریل حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، جس پہ اگر میں کہوں کہ فرض کو کیجئے یہ مٹیریل سارا حوالے ہو جائے فوج کے، کسی کرنل کے ہو، کسی بریگیڈیئر کے حوالے ہو، تو وہ اگر آرمی چیف بدنیت ہو تو کیا وہ کرنل بیلٹ پیپر آرمی چیف کے کہنے پہ تبدیل نہیں کر دے گا؟ وہ کر دے گا، جو بھی آگے ہوتا رہے۔ تو یہ جن کو پر الزام لگاتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان پہ الزام لگا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں سہارا ہی آسرا ہی ان کا لیتے ہیں، ان کے ہی حوالے کر دو۔ اگر آپ نے جنرل باجوہ کے کسی ماتحت کے حوالے کرنے ہیں بیلٹ پیپر، تو آپ نے تو اتنے الزامات لگائے ہیں جنرل باجوہ پہ نام لے کے۔ تو یہ لاڈلے لوگ ہیں، یہ اس نظام کے لاڈلے لوگ ہیں جو 1985 کی الیکشن میں کے ذریعے یہ سیاست میں آئے۔ یہ بالکل چوہدری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ دورہ معیار والی بات ہے، لیکن چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کا میں بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ووٹ کو عزت دینے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں ووٹ کو عزت کس طریقے سے ہوگی اگر آپ انتخابی اصلاحات جامع طور پہ نہیں کرتے، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو کے بیٹھتی نہیں ہیں، تو یہ ہوا میں ووٹ کو عزت دے کے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سر دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، جس طرح چیئرمین بلاول بھی سوچ رہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے یہ دنیا میں اب مروج ہے اور رائج ہے، اور اس کے اب ہم نے ایک طریقہ نکالا ہے بار کاؤنسل کی الیکشن کا، وہ بڑا سمپل سا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک بائیو میٹرک ہوتی ہے کہ آپ جا کے انگوٹھا ایک جگہ مخصوص جگہ پر لگاتے ہیں اپنا، جب آپ انگوٹھا لگاتے ہیں تو وہ مشین انگوٹھے کو پڑھ کے اور آپ کے سامنے بیلٹ پیپر اسکرین پہ لے آتی ہے، اور اسکرین کے چاروں طرف پردہ ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں دیکھ رہا۔ اس اسکرین پہ آپ جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں اس پہ پھر وہ انگوٹھا لگا دیتے ہیں۔ اب مشین ایک تو اس ووٹ کو شمار کر لیتی ہے اس میرے پسند کے امیدوار کے کھاتے میں انسٹنٹینیس ایک دم، پر دوسرا کام یہ کرتی ہے کہ ایک بیلٹ پیپر باہر وہاں سے نکالتی ہے اور بیلٹ پیپر وکلا جو ووٹر ہیں ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ پر اس کا ہم نے اور بھی سوچ رکھا ہے، بڑا سمپل ہے۔ اس کا یہ اعتراض اس پہ ہو سکتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں بیلٹ پیپر میرا آ گیا جس سے میں تسلی کر سکتا ہوں، اور اب دو کاؤنٹس ہو سکتے ہیں، ایک بیلٹ پیپر کاؤنٹ اگر کوئی اعتراض کر دے اور ایک مشین کاؤنٹ، اس میں تو لیکن جب میرے ہاتھ میں بیلٹ پیپر آ گیا تو مجھے شاید میرے پارٹی لیڈر نے کہا ہو کہ بھئی اپنا ووٹ لے کے آنا باہر اور میں دیکھوں گا۔ وہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ وہ ووٹ جو ہے پیپر ووٹ وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتا، وہ میرے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے، جب میں اس پہ دیکھ لیتا ہوں کہ یہ کریکٹلی اس نے میرا ووٹ ڈالا ہے تو میں بٹن پھر دباتا ہوں۔ چوہدری صاحب یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے اپوزیشن کا ایک اور بھی بڑا اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ آج سے 21 سال پہلے الگور اور بش کا جو الیکشن ہوا تھا بہت متنازع ہوا تھا، سپریم کورٹ تک گیا معاملہ، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مشین کی غلطی ہوئی یا مشین سے غلطی کروائی گئی کہ ایک شخص جو ہے نا وہ مور لگاتا ہے الگور پہ تو جا کے وہ الگور پہ نہیں، وہ بش کے اوپر وہ نشان پڑ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس سے بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطی کروائی بھی جا سکتی ہے، اس کو مونوپلائز بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تقریباً 100 ارب روپیہ حکومت نے پی ٹی آئی نے خرچ کر دیا اس کے اوپر اب تک، ای وی ایم کے اوپر، اب یہ دوبارہ سے معاملے کو کھاڑ پچھاڑ ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے تو کہاں جا کے رکے گا معاملہ؟ دیکھیں احتشام صاحب، بات تو یہ ہے کہ کوئی مشین ایسی
दरकार है हमें, जिस पे हमारा एतमाद हो जाए। ये बात ठीक है, दुरुस्त है कि एक मशीन को प्रोग्राम किया जा सकता है। आप प्रोग्राम कर रहे हैं कि हर 40 वोट के बाद वो 3 एक्स्ट्रा वोट मेरे नाम पे डाल देगी, हर 40 वोट पे 3 एक्स्ट्रा वोट डाल देगी। तो ये कोई 6% वोट तो मैं ले गया सही बीच में मार्जिन,